الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، واہ دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا سبحان کر۔ اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، بزرگان دین، حاضرین محفل، آج کی اس محفل میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن کریم ہے۔ ہمیں چڑھتی سورج کی طرح یقین ہے، اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھائے۔ دعا کیجئے خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وعدہ ہے غلبہ، وعدہ ہے غلبہ مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ ہے غلبہ مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے قصر ایمان میں۔ نوجوان دوستو، قرآن کریم رب ذوالجلال کی جانب سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا، بلغا، ادبا اور شعراء حیران و ششدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پتھر مردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے کی جھنڈے گر گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ کے زبان دانی کے دعویٰ کرنے والے ابو جہل نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے مثل پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود رب کائنات نے فرمایا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجرے چمن میں بہار پیدا ہوئے۔ محترم حضرات، آج کی اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے۔ اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا الفاظ رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ مگر افسوس صد افسوس، اس قرآن کے بارے میں ہمارے یہ خیال ہے کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا شافع المسنبی و رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا۔ بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں تیری آخری آیت ہو۔ یاد رکھو کیوں نہ ہو، جبکہ اس کا اتارنے والا امین، جس ذریعہ اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینہ میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں کے راتوں سے بہتر۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں پر ایسے ہی برتر ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فضل کلام اللہ علی شائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی۔ اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسے کہ خود حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا دلارا، نبی کا پیار، اللہ کا دلارا محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن کو پڑھے گا اور اس پر عمل کرے گا، اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کے گھر اس قدر انعام سے نوازے جائیں گے تو خود پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات،
کل قیامت کے میدان ہوں گے اور ایسے ہی 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی. حافظ قرآن اپنے رب کے بارگاہ میں سفارش کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی اس حافظ قرآن کے برکت سے 10 آدمی کو نجات عطا ہوگی. محترم حضرات، مسلمانوں، قرآن کریم عظیم برکت اور سعادت ہے جو روحی خداوندی، معدن حیات، سرچشمہ زندگی، وہ عرب قوم پشتہ پشت سے جو مردہ چلی آ رہی تھی. دنیا والوں نے جس کو ذلیل اور حقیر جانتے تھے، کوئی اس کو اونٹنی کے مینگنوں میں کھیلنے والا سمجھتا تھا، کوئی ان کو جہلا عرب کا خطاب دیتا تھا. لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جہلا عرب تھا ان کا نام صحابہ کرام ہو گیا، جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا کا اعجاز ملا. جس زمانہ کا نام جاہلین مکہ تھا اس زمانہ کا نام خیر القرون ہو گیا. وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتے تھے، طاقت و قوت سے ایسے ہی لیس ہو گئے کہ بڑے بڑے حکومت و سلطنت کا تختہ الٹ دیا. مسلمانوں، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی. قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا. قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا. قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے. اسی چند باتوں پہ میں اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں. یاد رکھنا مجھے یاد آؤں گا میں، یاد رکھنا مجھے یاد آؤں گا میں، تقریر خواب میں بھی سناؤں گا میں. یاد رکھنا مجھے یاد آؤں گا میں، تقریر خواب میں بھی سناؤں گا میں. میں ہوں بچہ مجھے بس دعا دیجئے، میں ہوں بچہ مجھے بس دعا دیجئے، بن کے اقبال تم کو دکھاؤں گا میں. سبحان اللہ بھائی، واہ واہ واہ، بہت کمال بھائی، غفران. سبحان اللہ.